کہ دین اسلام کی اتنی باتیں ہوتی ہیں، آخر جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، بہت ساری دین کی محفلیں منعقد ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارے دلوں پہ کوئی اثر کیوں نہیں پڑتا؟ ہمارے اندر تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ کوئی چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ میرے دوستوں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے پاس ہم نے 2 دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے۔ انسان کے پاس ایک ہی دل ہے، اور اس دل کے اندر ہم نے بجائے اللہ اس کے رسول کی محبت کے، ہم نے دنیا کی محبت کو ہم نے سجا دیا۔ جب دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر آئی تو اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو باتیں سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، اس میں مکمل طور پر عمل پیرا ہو تو اپنے دلوں کی صفائی کیجیے۔ دلوں کی صفائی کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، بیڈ روم کو صاف رکھتے ہیں، لیونگ روم کو صاف رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے شوز کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا محلہ، معاشرہ، گھر صاف ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے حفاظت پسند کی صفائی ہو، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے دل کو صاف کرنے کی فکر کی؟ دل کو ہم نے صاف کیا؟ جب تک دل کو صاف نہیں کریں گے، یقین جانیے جو باتیں کہی جائیں گی یہ سن اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ بلغان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زن آلود ہو چکا ہے۔ جب دل پہ زن لگ جائے گا تو جو باتیں کہی جائیں گی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آج لوگ پریشان ہیں، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، دین اسلام میں دل نہیں لگتی۔ ہمارا دل جو ہے کہیں نہ کہیں زن آلود ہو چکا ہے، وہ گندا ہو چکا ہے۔ دل کی صفائی کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اس کی صفائی۔ گندگی، دل کی گندگی کیا ہے؟ دل کی گندگی کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ ہر انسان سے منافس ہے، کینے میں مبتلا ہے، حسد میں مبتلا ہے، عداوت میں مبتلا ہے، بغض میں مبتلا ہے۔ اپنے دلوں کو اس سے صاف رکھیے، بالکل کلیہ طور پر اس سے صاف رکھیے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھو، کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ ایک دن آئے آپ نے یہ جنت کی بشارت کی، دوسرے دن آئے آپ نے بھی اس کے بعد دوسرے دن یہی جملہ کہا، اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک صحابی ہے، ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، میں چل کے دیکھوں تو یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ بہرحال وہ صحابی رسول جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کے گھر جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، لیکن ان کے کوئی ان کا الگ معمول نہیں، بھائی روزہ نماز جو یہ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، کوئی الگ سے کوئی معمول نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو پوچھتے کہ آپ کہاں آئے تھے؟ تو آج یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں یہ پتہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ آخر آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا رسول آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، میں وہی دیکھنے آیا تھا۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے میرا کوئی اور عمل تو نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ رات میں جب میں سونے جاتا ہوں بستر پہ تو اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سو جاتا ہوں، کسی بھائی کے کہیں دل میں نہ کوئی بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کینہ ہے، نہ بالکل دل کو پاک اور صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ وہ صحابہ رسول کہنے لگے بس یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ دل کو صاف رکھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول ہاتھ پکڑے انس کا، کہا میرے بیٹے، اے میرے نور نظر رکھتے جگر، ہو سکے تو اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ کوئی کچھ کہے آپ بھلا دیجیے، معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیے۔ کسی بھائی کے کہیں اپنے دل میں بغض، عداوت، دشمنی مت رکھیے۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انہیں کپڑ حسد میں رہیں گے تو انسان کہیں نہ کہیں روحانی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج دنیا ڈپریشن میں ہے، ہر انسان سب پریشان ہے، اس لیے پوچھے اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے دکھ سے دکھی ہے، پریشان ہے۔ وہ کتنے ترقی کیوں کر رہا ہے، ان کے پاس وہ گاڑی کیوں آ گئی، وہ مکان کیسے لے لیا، اسی وجہ سے انسان پریشان، ذہنی مریض ہو گیا ہے۔ اس لیے خوش رہیے۔ کوئی اگر ترقی کر رہا ہے بھائی کی خوشی کو دیکھ کر آپ خوش رہیے، ان کی ترقی کو دیکھ کر خوش رہیے۔ یہ سوچیے اللہ نے ان کے مقدر میں وہ لکھا تھا، اللہ نے ان کے مقدر میں وہ چیز طے کر دی تھی، وہ بھی لیا، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں۔ اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ذہنی مریض نہیں ہوں گے۔ اگر اس طرح کی کیفیت رہی، دل میں کینہ حسد رہا، یقین جانیے پریشان رہیں گے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے
دلوں کی صفائی ضرور کی. اگر چاہتے ہیں عمل کا جذبہ پیدا ہو, دنیا میں بھی اچھے سے زندگی گزارے, اپنے دلوں کو پاک اور صاف ضرور